ابھی بلاتا ہوں تمہارے باپ کو اور بتاتا ہوں کہ ان کی بیٹی کی کیا خواہش ہے. اپنے باپ کو طلاق لینے کی وجہ بتانے کے لیے تیار رہو. یہ سن کے میری جان نکلی تھی. میں افیرا کا راز فاش نہیں کر سکتی تھی. ابوذر چھوڑو، میرا بازو ٹوٹ جائے گا. مجھ سے اب درد برداشت نہیں ہو رہا تھا. ابوذر دروازہ کھول رہے ہو یا میں توڑ دوں؟ میرے سسر کا لہجہ بھی بلند ہوا. ابوذر نے جھٹکے سے میرا بازو چھوڑا اور دروازہ کھول دیا. سامنے میرے سسر، میری ساس، یہاں تک کہ جمال بھائی بھی کھڑے تھے. میں رو رہی تھی، اپنا بازو دبا رہی تھی. میرے سسر ابوذر سے کہنے لگے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک مرد ہو کے عورت پہ چلا رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ کہنے لگا، اس سے پوچھے مسئلہ کیا ہے اس کے ساتھ؟ کیا پورا نہیں کرتا میں اس کا؟ اس کی ہر ضرورت پوری کرتا ہوں. کبھی اس سے سختی سے بات نہیں کی، کبھی اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، پھر بھی اسے مجھ سے طلاق چاہیے. وہ ابھی بھی چلا چلا کے بات کر رہا تھا. یہ سن کر میری ساس کی حیرت سے آنکھیں پھیلی تھیں. ابوذر ابھی بھی غصے میں تھا. ابا اسے اپنی زبان میں سمجھا دیں، میں اسے جان سے مار دوں گا مگر طلاق نہیں دوں گا. یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا. میری ساس اندر آ گئی. کہنے لگی، ادن تم نے طلاق مانگی ابوذر سے؟ جانتی ہے تو نے کیا کہا ہے؟ میرے سسر کہنے لگے، چپ کر جا خدیجہ، میں پوچھتا ہوں. میرے سسر میرے پاس آئے، ماتھے پہ بل تھے. بیٹا یہ ابوذر کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں. جو کچھ میں نے دیکھا تھا اور جو کچھ افیرا نے بتایا تھا وہ بتا دیتی تو افیرا کا نام آتا اور ابوذر اسے نہیں چھوڑتا. بات اگر میرے والد تک جاتی تو وہ تو شاید یہ بات برداشت ہی نہ کر پاتے، کیونکہ میرے باپ کی نظر میں ابوذر اپنا امیج بہت اچھا بنا چکا تھا. وہ مجھے ہی برا سمجھتے. وجہ پوچھتے تو میں افیرا کا نام نہیں لے سکتی تھی. مجھے لگا میں نے شاید غلطی کر دی. مجھے نہیں پتا تھا کہ بات اتنی بڑھ جائے گی. دی رانی بول پتر، کیا تو نے ابوذر سے طلاق مانگی ہے؟ میرے سسر کا لہجہ سخت ہوا. میں نے نفی میں سر ہلایا. نہیں ابا جی، جھوٹ بول رہا ہے وہ، میں نے طلاق نہیں مانگی. بس جب اسے غصہ آتا ہے تو پھر کچھ نہیں دیکھتا. میں نے اپنا بازو اپنی آستین اوپر کر کے دکھایا. جہاں سے اس نے پکڑا تھا وہ جگہ نیلی ہو گئی تھی. ابھی بھی شدت سے درد ہو رہا تھا. میری ساس یہ دیکھ کے نظریں چرا گئیں. البتہ سسر کو غصہ آیا. جمال، بلا کے لاؤ اسے. بچی کے بازو کا کیا حال کیا ہے اس نے؟ اپنی طاقت دکھانے کا اتنا ہی شوق ہے تو مردوں پہ دکھائے. عورتوں پہ زور آزمائی کرنے والے ہیجڑے ہوتے ہیں، ہیجڑے. ابوذر اندر آیا. میرے سسر کہنے لگے، ادھر آ، میرے پاس آ تو. ماتھے پہ بل ڈالے وہ اپنے باپ کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا. شرم نہیں آتی بیوی پہ جھوٹا الزام لگاتے ہوئے؟ اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا. میں نے کب لگایا؟ کیا الزام لگایا میں نے اس پہ؟ میرے سسر نے کہا، پتر بتا اس کو، کیا تو نے طلاق مانگی تھی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا. اس نے مجھے حیرت سے دیکھا. نہیں، میں نے طلاق نہیں مانگی تھی، یہ جھوٹ. میری بات یہیں تک پہنچی تھی کہ وہ بول پڑا. ابا کے سامنے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ ابا میں سچ کہہ رہا ہوں، اس نے مجھ سے کہا تھا مجھے طلاق دو. میں نے کہا، نہیں ابا جی، میں نے نہیں کہا تھا، جھوٹ بول رہا ہے یہ. وہ مجھے حیرت سے دیکھے جا رہا تھا. میرے سسر کہنے لگے، اس کے بازو کا کیا حال کیا تو نے؟ آج کے بعد میری بچی کو سخت ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو یاد رکھنا، میرے ہاتھوں میں ابھی بھی اتنا دم ہے تیرے منہ پہ چپیڑ مار سکوں. ابا میں سچ کہہ رہا ہوں، اس نے مجھ سے. اوے چپ کر، اوے تو کتنا سچا ہے میں جانتا ہوں. یہ میری دھی رانی ہے، طلاق جیسا غلیظ لفظ اپنے منہ سے نہیں نکال سکتی. پھر مجھ سے کہنے لگے، پتر ہمارے ہاں نا طلاق آج تک کسی نے نہ دی ہے نہ کوئی دے گا. ہمارے ہاں بس نکاح ہوتا ہے اور عورت ساری زندگی اسی مرد کے ساتھ نبھاتی ہے، اور اللہ کو طلاق پسند بھی نہیں ہے. یہ لفظ ہمارے گھروں میں بولا ہی نہیں جاتا. مجھے پتہ ہے تو بھی کبھی نہیں بول سکتی. اتنی پیاری دھی رانی ہے تو میری. وہ میرے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولے. ابوذر مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا. پھر سسر اس کی طرف متوجہ ہوئے. اور تو بڑا شوق ہے تجھے اپنی طاقت دکھانے کا. آج کے بعد میری بچی کو سخت ہاتھ بھی لگایا تو مار کھا لے گا مجھ سے. چل صلح کر بیوی سے. رہنے دے ابا جی، کر لوں گا صلح بھی جب کرنی ہوگی. میں نے کہا، سوری ابوذر. اب اپنے سسر کے سامنے مجھے غلط ثابت نہیں ہونا تھا.
شرم کر، بیوی سے معافی منگا رہا ہے، چل کر صلح، لگا اسے اپنے ساتھ۔ یہ سن کے میں 2 قدم پیچھے ہٹی، وہ بھی آگے نہیں بڑھا۔ ابا کر لوں گا، آپ جا کے آرام کرو، ماتھے پہ بل ڈالے کہہ رہا تھا۔ ابو ذر تو نے مار نہیں کھانی تو نے مجھ سے، چل میرے سامنے صلح کر۔ وہ میری طرف بڑھا، اپنا ہاتھ پھیلا کے مجھے بس ذرا سا اپنے ساتھ لگایا۔ اب لڑنا نہیں ہے تم دونوں نے۔ میری ساس کہنے لگی اچھی محبت کی شادی کی ہے تم نے، کتے بلی کی طرح لڑ رہے ہو، تم دونوں سے تو جمال اور نیلم چنگے نکلے، لڑتے تو نہیں ہیں۔ یہ کہہ کے میری ساس اور سسر کمرے سے باہر نکل گئے۔ کمرے میں اب میرے اور ابو ذر کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، ابھی بھی غصے میں تھا۔ ابا کے سامنے جھوٹ کیوں بولا؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ نظریں جھکائے کھڑی رہی۔ یہ چپ شاہ کا لڈو میرے سامنے منہ میں ڈال کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ ابو ذر آج تجھ سے وجہ پوچھ کے ہی رہے گا۔ چل بتا کیا تھا یہ سب، کیا ڈرامہ تھا؟ ہاں، ہاتھ نہ لگاؤ، چھونا نہیں ہے، رہنا نہیں ہے میرے ساتھ، طلاق چاہیے، بولو جی۔ وہ ابھی بھی غصے میں تھا۔ مجھے غصہ آ گیا تھا تم پہ، اس لیے مجھے نہیں پتا میں نے غصے میں کیا کہہ دیا۔ آئی ایم سوری۔ میں نے بات ختم کرنا چاہی، وہ 1 قدم اور میرے قریب آیا، اپنا چہرہ جھکا کے میرے چہرے کے قریب کیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ میری ایک بات کان کھول کے سن لو جی، آج کے بعد غصے میں بھی طلاق کا نام مت لینا۔ یہ لفظ ہمارے گھر پہ کبھی مردوں کے منہ سے نہیں نکلا، عورت کا تو جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آئی سمجھ؟ وہ ابھی بھی غصے سے مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر اپنا تکیہ اٹھا کے وہ صوفے پہ لیٹ گیا۔ میں پھر سے ایک عجیب سی مشکل سے دوچار ہوئی۔ سوچ رہی تھی کہ ایسا کیا کروں کہ ابو ذر کی سچائی بھی سامنے آ جائے اور افیرہ کا نام بھی نہ آئے۔ پھر میرا ذہن اپنے سسرال والوں کی طرف چلا گیا۔ میرے سسر بہت اچھے انسان تھے، انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا، میرے جھوٹ پہ بھی یقین کر لیا تھا، اپنے ہی بیٹے کو ڈانٹتے رہے۔ ساس بھی بس کبھی کبھی منہ سے کچھ نہ کچھ کہہ دیتی تھی، لیکن زیادہ کچھ نہیں کہتی تھی، میرا خیال بھی رکھتی تھی۔ نند بھی باقی نندوں جیسی نہیں تھی، سب اچھا تھا۔ کاش کہ ابو ذر بھی اچھا ہوتا۔ زندگی تو ساری شوہر کے ساتھ ہی گزرتی ہے۔ مجھ جیسی لڑکی جو ساری زندگی ایک شریف انسان کی خواہش کرتی رہی، کیسے کسی ایسے شخص کے ساتھ زندگی شروع کر سکتی ہے جس کا کردار ہر لحاظ سے 3rd کلاس ہو؟ جیسے کوئی شریف مرد کسی ایسی عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا جس کا کردار اس کی نظر میں اچھا نہ ہو، ویسے ہی ایک عورت بھی کسی ایسے مرد کے ساتھ کبھی بھی خوشی سے ایسی کوئی سنگت نہیں کر سکتی جس کا کردار اس کے سامنے ہو۔ میں یہ چیز برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ ساری برائیاں ایک طرف اور غیر عورت سے تعلق ایک طرف۔ میں نے کروٹ بدلی، وہ صوفے پہ بے خبر سو رہا تھا۔ پتہ نہیں اتنا بڑا گناہ کر کے اسے نیند کیسے آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کے افیرہ کی باتیں یاد آنے لگی۔ ایک کراہیت کا احساس تھا جو مجھے ہونے لگا۔ پتہ نہیں کیوں میں رو رہی تھی، مجھ سے یہ چیز برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں اور کن کن عورتوں کے پاس جاتا ہوگا، پھر میرے سامنے پارسا کیوں بنتا ہے؟ جیسے خود اپنے لیے پاک باز بیوی پسند ہے، مجھے بھی اپنے لیے ایسا ہی شوہر پسند ہے۔ میں ایسے کیسے کسی شخص کے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات کروں جس سے پتہ نہیں کن کن عورتوں کی بو آتی ہو؟ میرے دل میں جو تھوڑی بہت ابو ذر کے لیے ہمدردی کے جذبات تھے وہ نفرت میں بدل چکے تھے۔ یہ بھی سچ ہے کہ میں اس سے ڈرتی بھی تھی، مجھے اس کے غصے سے خوف آتا تھا، اس کی قربت سے ڈر لگتا تھا۔ میری زندگی اس نے ایک عجیب سے دوراہے پہ لا کے کھڑی کر دی تھی۔ اگر اسے اپناتی تو شاید اپنے ضمیر کی عدالت میں ہمیشہ مجرم بنی رہتی۔ طلاق اس سے لے نہیں سکتی تھی، نہ وہ مجھے دیتا، اور دور رہنے کا کب تک بہانہ کرتی؟ ابھی تک وہ شرافت دکھا رہا تھا، اور پتہ نہیں کیوں دکھا رہا تھا، لیکن کب تک دکھائے گا؟ جب اس کا صبر جواب دے جائے گا تو وہ زبردستی بھی اپنا حق لے سکتا ہے۔ اپنی بے بسی پہ مجھے رونا آنے لگا۔ 3 دن تو اس نے مجھ سے بات تک نہیں کی۔ جب بھی مجھے دیکھتا تھا تو ماتھے پہ بل ڈال لیتا تھا، میں بھی نظر انداز کرنے لگی۔ 4تھے دن اس کا موڈ کچھ اچھا تھا،
کمرے میں آیا تو ہاتھ میں اخبار میں لپٹا ہوا کچھ تھا۔ جب میں کمرے میں آئی تو کہنے لگا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دو۔ حالانکہ روز دروازہ خود بند کرتا تھا، کنڈی بھی خود لگاتا تھا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا، کنڈی بھی لگا دی، پھر اٹھ کے میرے پاس آ گیا۔ ڈریسنگ پہ رکھے اخبار کو کھولا، اس میں سے کلیوں اور گلاب کے گجرے نکالے، میری کلائی پکڑی اور اس میں پہنا دیے۔ کہنے لگا اگر شوہر ناراض ہو تو بیوی کو اسے منانے کا ہنر آنا چاہیے جی۔ 3 دن میں نے بات نہیں کی تو تم نے منانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ میرے دونوں ہاتھ اس نے اپنے ہاتھوں میں پکڑ رکھے تھے۔ میں نے کہا مجھے ایسا کوئی تجربہ نہیں ہے، کیونکہ بدقسمتی سے میری زندگی میں آنے والے تم پہلے مرد ہو، اس لیے مجھے نہیں پتا کہ اگر مرد ناراض ہو جائے تو اسے راضی کیسے کرتے ہیں، یا تم جیسا مرد کس بات پہ راضی ہوتا ہے۔ کہنے لگا میں تو جی دل دے کے پچھتا رہا ہوں، چاہ کے بھی ناراض نہیں کر سکتا۔ میرے سامنے تیار ہوا کرو، اپنے بال کھول دیا کرو، بس اتنا بھی کر لو گی تو میری ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ یہ کہہ کے میرے دونوں ہاتھوں کو اپنی طرف کھینچا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ کہنے لگا ادھر دیکھو میری طرف۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ کہنے لگا کیوں؟ شرم آ رہی ہے؟ میں نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ وہ مجھے اپنے بے حد قریب کر چکا تھا۔ میں نے اس بار کوئی احتجاج کیا ہی نہیں تھا۔ کب تک کرتی؟ لیکن دل بڑی زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے وجود سے عطر کی خوشبو کے بجائے غیر عورتوں کی بدبو محسوس ہو رہی تھی۔ ایک کراہیت کا احساس تھا۔ کہنے لگا ایسی محبت کا مزہ نہیں آتا جی، میری آنکھوں میں دیکھو۔ لہجے میں خمار تھا۔ میں نے کہا آج کے بعد میں تمہیں کسی چیز سے نہیں روکوں گی، جو کرنا چاہتے ہو کر لو، مگر مجھ سے کوئی بھی ڈیمانڈ مت کرنا۔ میں جانتی ہوں کہ ایک شادی شدہ مرد عورت کے بغیر زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا، اور میں تو تمہاری پسندیدہ عورت ہوں۔ یہ کہہ کے میں نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے پیچھے کیے۔ وہ بڑی حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا میں کوئی پہلی عورت تو نہیں ہوں اس دنیا میں جو اپنے ناپسندیدہ مرد کے ساتھ وقت گزارے گی۔ جب ایسی ہی بات ہے تو پھر ان میں سے ایک میں بھی صحیح، کر لو ہوس پوری۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے اپنا دوپٹہ اتارا اور ایک طرف پھینک دیا۔ اس بار وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ میں نے کہا پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ آج تو میں نے ساری پابندیاں تم پہ سے ہٹا دی، تمہیں ہر چیز کی آزادی دے دی۔ یہ کہہ کے میں رونے لگی۔ میں نے کہا میں نے ساری زندگی بس ایک خواہش کی تھی، اپنے رب سے صرف ایک دعا مانگی تھی کہ میرا شوہر شریف ہو، اس کی زندگی میں آنے والی میں پہلی عورت ہوں۔ پتہ نہیں میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں تم جیسا مرد لکھ دیا۔ میں تم جیسا شخص ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ میں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں مانگی کہ میرا شوہر امیر ہو، اس کے پاس پیسہ ہو یا وہ خوبصورت ہو۔ ابو ذر اگر تمہاری جگہ کوئی تم سے کمتر بھی ہوتا تو مجھے چلتا۔ جانتے ہو تمہاری جگہ کوئی سانولی سلونی رنگت کا نوجوان ہوتا تو شاید میں اس سے بھی محبت کر لیتی۔ اس کا ہاتھ مجھے اپنے ہاتھ میں اتنا برا نہیں لگتا جتنا تمہارا لگتا ہے۔ تمہاری قربت کا سوچ کے مجھے اپنے وجود سے گھن کا احساس ہوتا ہے۔ تم مجھے دیکھتے ہو تو مجھے تمہاری نظروں سے گھن آتی ہے۔ مجھے لگتا ہے میرا سانس رک جائے گا۔ تم قریب آتے ہو مجھے کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ جانتے ہو اس دن مجھے آگ خود نہیں لگی تھی، میں نے خود لگائی تھی تاکہ تم میرے قریب نہ آ سکو۔ تمہاری پسند کا لباس مجھے اپنے جسم پہ کسی آگ کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ میں کس اذیت سے گزر رہی ہوں یہ میں جانتی ہوں۔ مجھے یہاں پہ پل پل کی تکلیف پہنچتی ہے صرف تمہاری وجہ سے۔ تمہارے ساتھ ایک کمرے میں کس تکلیف میں دوچار ہوں شاید تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ روز اپنے مرنے کی دعائیں کرتی ہوں، اپنے اس گناہ کو یاد کرنے کی کوشش کرتی ہوں جس کے بدلے میں میرے رب نے تم جیسا شخص میری قسمت میں لکھ دیا۔ آوارہ، بدماش، بد کردار۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ وہ ساکت کھڑا مجھے یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ میرا صبر جواب دے گیا تھا۔ میں پھٹ پڑی تھی۔ ابو ذر تم نے میری زندگی کو سزا بنا کے رکھ دیا ہے۔ مجھے تمہارے کمرے میں چین نہیں آتا۔ کمرے میں تم ہوتے ہو تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ مجھے کبھی بھی تمہارے ساتھ تحفظ کا احساس نہیں ہوا۔ مجھے تم سے خوف آتا ہے، تمہاری قربت سے خوف آتا ہے۔ میں تم سے اتنی نفرت کرتی ہوں کہ شاید میں نے آج تک کسی سے اتنی نفرت نہیں کی ہوگی، لیکن میں جانتی ہوں تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
تم پھر بھی اپنی ہوس مجھ سے ضرور پوری کرو گے. آج تمہیں نہیں روکوں گی. کر لو اپنا شوق پورا، کیونکہ تم جیسے مردوں کو عادت ہوتی ہے. جو عورت اچھی لگ جائے، جب تک بستر پہ اسے اپنے ساتھ لٹا نہ لو، تم لوگوں کو چین نہیں آتا. تمہاری انا کو تسکین نہیں ملے گی. پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ آؤ نا، میرے قریب آؤ، کر لو اپنا شوق پورا. میں اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. گھٹنوں کے بل وہیں زمین پہ بیٹھ گئی. تھک گئی تھی برداشت کرتے کرتے. کچھ دیر بعد وہ میرا دوپٹہ مجھ پہ ڈال کے باہر چلا گیا. میرے کمرے کا دروازہ بند کر کے جا چکا تھا. میں بہت روئی تھی، بے تحاشا روئی تھی. اچانک سے باہر بادل کے گرجنے کی آواز آئی، پھر طوفانی بارش کا شور مچنے لگا. پتہ نہیں روتے روتے مجھے کب نیند آ گئی. صبح اٹھی تو بھی کمرہ خالی تھا. شاید وہ رات بھر کمرے میں نہیں آیا تھا. اچھا تھا کہ نہیں آیا. میں اٹھ کے بیٹھ گئی. گھر میں کوئی بھی ایسا کمرہ تو نہیں تھا جہاں جا کے وہ سو سکتا تھا. پھر وہ کہاں گیا؟ اپنے دل کی ساری بھڑاس اور نفرت میں نکال چکی تھی. پتہ نہیں کیوں اٹھ کے باہر آ گئی. میری نظریں اسے ڈھونڈنے لگیں. لگا تھا کہ جب میں اپنی ساری باتیں اس سے کہہ دوں گی تو شاید مطمئن ہو جاؤں گی، شاید مجھے چین آ جائے گا. لیکن چین نہیں آ رہا تھا. گھر کے صحن میں ایک طرف اس کی جیپ کھڑی رہتی تھی، وہ بھی نہیں تھی. شاید کہیں گیا تھا. اسی وقت میری ساس اٹھ کے باہر آ گئیں. کہنے لگیں بارش نے تو پورا صحن خراب کر دیا. پھر جیپ کی خالی جگہ دیکھ کے کہنے لگیں ابو ذر صبح سویرے سویرے کہاں چلا گیا؟ میں نے کہا پتہ نہیں، میں اٹھی تو کمرے میں نہیں تھا. کہنے لگیں اس لڑکے کی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی. اچھا میں ذرا نماز پڑھ لوں. وہ جا چکی تھیں. پتہ نہیں کہاں گیا تھا. مجھے اس کی فکر ستائی، لیکن پھر میں نے خود کو جھٹکا کہ جہاں مرضی جائے، میری بلا سے. یا تو اسی عورت کے پاس گیا ہوگا جس کے پاس روز جاتا ہے. پھر ایک نفرت کی لہر میرے اندر دوڑ گئی. میں اندر آ گئی، نماز پڑھی اور لیٹ کے سو گئی. وہ پورا دن بھی گھر پہ نہیں تھا. رات کو آیا تو آنکھیں متورم تھیں، بالکل چپ تھا. میری ساس اس کے پاس آ گئیں. کہنے لگی کہاں گئے تھے تم؟ نہ ڈیرے پہ تھے نہ کہیں اور تھے. صبح سویرے سے کہاں گئے تھے؟ بتاؤ مجھے. کہنے لگا اماں ایک کام تھا، وہاں گیا تھا. میری ساس کہنے لگی بیوی تک کو نہیں بتایا؟ کہنے لگا وہ سو رہی تھی، جگانا مناسب نہیں سمجھا، بس اچانک سے فون آ گیا تھا، جانا پڑا. آپ تو جانتی ہیں نا، میرا کام ہی ایسا ہے، فون آتا ہے تو جانا پڑتا ہے. میری ساس کہنے لگی اچھا لگتا ہے سویا نہیں ہے تو، کھانا کھا لے آرام کر لے. کہنے لگا بس آرام کرنا چاہتا ہوں. دھیرے دھیرے سے چلتا ہوا کمرے میں چلا گیا. میری ساس کہنے لگی جا پوچھ کیا ہوا ہے اسے، ایسے چپ چپ تو کبھی نہیں ہوتا. میں جانا نہیں چاہتی تھی پر اپنی ساس کے کہنے پہ مجھے اندر جانا پڑا. دیکھا تو تکیا اٹھا کے صوفے پہ لیٹ چکا تھا، آنکھیں بند کر چکا تھا. میں کمرے میں آئی تو کہنے لگا آپ باہر چلی جاؤ جی، میں کچھ دیر سونا چاہتا ہوں. میں نے کمرے کی لائٹ بند کی اور باہر آ گئی. اب وہ مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، بہت خاموش رہنے لگا تھا. ایک بار افیرہ آئی. کہنے لگی 1 مہینے بعد میری شادی پکی ہو گئی امجد سے. میں نے کہا چلو تمہیں مبارک ہو. کہنے لگی تو ابو ذر کے پاس تو نہیں جاتی؟ میرا مطلب ہے تیرے قریب آنے کی کوشش تو نہیں کرتا؟ میں نے کہا میں اسے کب تک روک سکتی ہوں؟ دنیا کے سامنے اس کی بیوی ہوں، رکھیل نہیں کہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر دوں. افیرہ تم اپنے بارے میں سوچو تو زیادہ بہتر ہے. میری زندگی کو جہاں پہنچنا تھا وہ پہنچ گئی ہے، جیسے گزرنی ہے نا گزر جائے گی. میں پہلے ہی جلی بھنی بیٹھی تھی، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا. میں نے کہا تمہاری زندگی تو شروع ہو رہی ہے نا، تمہاری زندگی میں جب امجد کی محبت آئے گی تو ابو ذر کا کانٹا بھی دور ہو جائے گا. میں اٹھ کے باورچی خانے میں چلی گئی. میں نے کہا چائے بناؤں تمہارے لیے؟ کہنے لگی نہیں، میں بس یہی بتانے آئی تھی، میں واپس جا رہی ہوں. وہ چلی گئی. کچھ دیر بعد ابو ذر کھانے کے دوران اپنے والد سے کہنے لگا میں شاید 1 ہفتے کے لیے دوسرے شہر چلا جاؤں. میرے سسر کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگا بس ایک کام ہے، آپ کو بتا دوں گا. میرے سسر کہنے لگے تو یہیں بتا دو کیا کام ہے. کہنے لگا ابا بتا تو رہا ہوں، یا عورتوں کے سامنے بات نہیں کر سکتا، لیکن اگلے ہفتے تک چلا جاؤں گا. میری ساس کہنے لگی تو واپس کب آئے گا، کتنے دن میں آئے گا؟ میری ساس کو شاید اس سے بہت زیادہ محبت تھی، شاید اپنی ماں کا بہت زیادہ لاڈلا تھا.
وہ کچھ دیر نظر نہیں آتا تھا تو میری ساس بے چین ہو جاتی تھی۔ امی جی، چھوٹا بچہ تو نہیں ہونا، بڑا ہو گیا ہوں میں، شاید چند مہینے واپس نہ آؤں، مجھے وہاں کام ہے۔ میرے سسر کہنے لگے ایسا کون سا کام ہے تجھے، اور یہ اچانک کون سا کام پڑ گیا؟ اس مہینے کے آخر میں امجد کی شادی ہے، تیرا سر پھاڑ دے گا اگر تو اس کی شادی میں نہیں آیا۔ کہنے لگا اتنی ہمت کہاں کس میں کہ ابو ذر کو کچھ کہہ سکے۔ میں نے سوچ لیا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ پھر میں ضرور جاؤں گا۔ میری ساس کہنے لگی کوئی ضرورت نہیں ہے تجھے جانے کی، میں تو تجھے جانے نہیں دوں گی، تجھے 2 گھنٹے کام سے دیر ہو جائے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے، 2 دن تو مجھے نظر نہ آئے مجھے چین نہیں آتا، تو مہینے کی بات کر رہا ہے، کہیں نہیں جائے گا تو۔ کہنے لگا اماں کہہ دیا تو اس کا مطلب جاؤں گا، روکو گی بھی تو ابو ذر اس بار نہیں رکے گا۔ یہ کہہ کے وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ یہ اسے کیا ہوا ہے؟ میری ساس میرے سسر کو دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں، کافی دن سے چپ چپ سا ہے، ڈیرے پہ بھی غائب دماغی سے بیٹھا رہتا ہے، بات کرتا ہوں تو یوں چونک جاتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہو۔ میری ساس کو تو فکر لاحق ہو گئی، کہنے لگی ادن پتر تو پوچھ کیا ہوا ہے اسے۔ میں نے کہا جی امی میں پوچھ لوں گی۔ میں نے اپنی ساس سے تو کہہ دیا تھا لیکن میں نے ابو ذر سے کچھ نہیں پوچھا، وہ بات ہی نہیں کرتا تھا، بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتا تھا۔ میں کمرے میں آتی تھی تو صوفے پہ لیٹ کے کروٹ بدل کے سو چکا ہوتا تھا، صبح میرے اٹھنے سے پہلے کمرے سے باہر ہوتا تھا۔ صبح جب میں اٹھی تو الماری سے اپنے کپڑے نکال رہا تھا، میں اٹھ کے اس کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہو تم؟ کہنے لگا کوئی کام آ گیا ہے، آنکھیں ابھی بھی متورم لگ رہی تھیں۔ میں نے کہا امی جی نے کہا ہے کہ میں تمہیں روکوں، کیوں جا رہے ہو؟ تم جانتے ہو وہ تمہارے بغیر نہیں رہتی۔ کہنے لگا انجانے میں بڑی تکلیف دے دیجیے آپ کو، اس لیے سوچ رہا ہوں یہاں سے چلا جاؤں۔ امی کو تو میں نے چند مہینے کا کہا ہے لیکن کوشش کروں گا کہ سالوں واپس نہ آؤں۔ یہ سن کے پتہ نہیں میرے اندر کچھ ہوا تھا۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا، کہاں جا رہے ہو تم؟ کہنے لگا کہیں بھی چلا جاؤں گا جی، میرا کیا ہے۔ میں نے کہا تو تمہارے جانے سے کیا میری تکلیف کم ہو جائے گی؟ کہنے لگا میں نظر نہیں آؤں گا تو تکلیف تو کم ہو جائے گی نا جی۔ میں نے کہا نہیں، جب تکلیف مل گئی ہے تو میں کوشش کروں گی کہ اسی کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھ جاؤں۔ تم مت جاؤ، تمہاری امی تمہارے بغیر نہیں رہتی، مجھے تو جو تم نے تکلیف دینی تھی دے دی ہے، اپنی ماں کو تو مت دو۔ کہنے لگا ان کو چھوڑو جی، آپ کی تکلیف مجھے چین نہیں لینے دیتی، مجھے نہیں پتا تھا عورت کبھی کسی مرد سے اتنی نفرت بھی کر سکتی ہے۔ بے فکر رہو جی، اپنے اندر بہت حوصلہ پیدا کرنا جانتا ہوں، بہت جلدی آپ کو چھوڑ دوں گا جی۔ اس کی بات پہ مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں نے کہا کیوں چھوڑ دو گے؟ کہنے لگا کیونکہ میں آپ کے لیے بڑی تکلیف کا باعث ہوں۔ یہ کہہ کے واش روم میں چلا گیا۔ میری ساس مجھے بلانے لگی، میں باہر آ گئی، ناشتہ بنانے لگی۔ کیا آپ سچ میں مجھے آزادی مل جائے گی؟ حالانکہ میں یہی چاہتی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ دے، لیکن اب پتہ نہیں کیوں اندر چین نہیں تھا۔ مجھے خوش ہونا چاہیے تھا پر میں خوش بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد دوبارہ اس نے مجھ سے بات ہی نہیں کی، چپ چاپ آتا تھا، دیر تک باہر بیٹھا رہتا تھا۔ میں سو جاتی تھی تبھی کمرے میں آتا تھا۔ کچھ دن سے میرے سسر بھی چپ چپ سے تھے۔ ایک بار رات کو 12 بج گئے، سب کھانا کھا کے اپنے کمروں میں جا چکے تھے لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا تھا، پتہ نہیں کہاں تھا۔ میں اپنے کمرے میں تھی جب افیرہ کا فون آیا، کہنے لگی ابو ذر کہاں ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں ابھی تک گھر نہیں آیا۔ کہنے لگی ہائے میرے اللہ، ابھی تک گھر کیوں نہیں آیا؟ میں نے کہا افیرہ کیوں، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی تجھے تو پتہ ہے نا وہ کس قسم کے کام کرتا ہے، جہاں وہ گیا تھا وہاں بم دھماکہ ہوا ہے۔ یہ سن کے میری جان نکلی۔ میں نے کہا کیا کہہ رہی ہو تم؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں شدید بے چین ہوئی، بیڈ پہ سے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی سچ کہہ رہی ہوں، دعا کر وہ واپس آ جائے، اور ہاں دیکھ خالہ کو کچھ مت بتانا، نہ ہی جمال بھائی کا دروازہ کھٹکھٹانا، ویسے تو وہ اپنا بچاؤ کرنا جانتا ہے، پر یہ نہ ہو واپس آئے تو پھر تجھے ڈانٹے کہ تو نے گھر میں سب کو کیوں بتایا۔ لیکن میرا دل بہت گھبرا رہا ہے،
میری تو جیسے جان نکلی تھی۔ کہنے لگی ایسا کر، تو صحن میں جا کے کھڑی ہو جا، جیسے ہی وہ گھر آئے مجھے فون کر کے بتا دینا۔ میں فوراً سے کمرے سے باہر نکل گئی، صحن میں آ گئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا میری جان نکل جائے گی۔ اس کا اداس اداس سا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ پہلی بار میں نے اپنے رب سے اس کی زندگی کی دعا مانگی تھی۔ وہ میرے ساتھ جیسا بھی تھا، اپنے ماں باپ کا تو بیٹا تھا نا۔ میں کسی کی موت کی دعا کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں رو رہی تھی، اس کے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی کہ اس کو کسی کی بد دعا نہ لگی ہو، اسے کچھ نہ ہوا ہو۔ جب بھی کوئی گاڑی گلی سے گزرتی تھی تو میں دعا کرتی تھی کہ وہی ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ کبھی دل چاہا کہ سب کو جگا دوں، جمال بھائی سے کہوں کہ جا کے دیکھ کے آئے ابو ذر کہاں ہے، لیکن افیرہ کی بات نے جیسے مجھے روک رکھا تھا۔ تبھی مجھے ایسے لگا جیسے کوئی چیز میری کمر پہ لگ کے نیچے گری ہو۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو کاغذ کی بال تھی، جیسے کسی نے کاغذ لپیٹ کے اندر کو پھینکا ہو۔ میں نے وہ مڑا ہوا کاغذ پکڑا، جیسے ہی کھولا تو لکھا ہوا تھا، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں عدن، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جب سے آپ کو دیکھا ہے مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ مجھے محبت کا جواب محبت سے چاہیے۔ چند روز پہلے آپ کو میں نے کہا بھی تھا کہ میرے بارے میں سوچئے گا ضرور، اور آپ نے کہا تھا کہ میں سوچ کے جواب دوں گی۔ دیکھیں، آپ کا جواب انکار نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو اس ماحول سے آزاد کروا دوں گا، آپ کا چاہنے والا، آپ کا عاشق۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہے۔ نام میرا تھا، لیکن میں کسی کو نہیں جانتی تھی۔ میں ابھی سوچ رہی تھی جب میرے ہاتھ سے کسی نے وہ کاغذ کا ٹکڑا پکڑا۔ میں بری طرح سے گھبرائی، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو میرے سسر کھڑے تھے، ماتھے پہ بل ڈالے۔ میری تو گویا جان نکلی۔ کہنے لگے یہاں کیا کر رہی ہو اور یہ کیا ہے؟ بڑے غصے میں تھے۔ آج تک میں نے کبھی انہیں اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا ابا جی میں تو… کہنے لگے بکواس بند کرو۔ وہ اتنی زور سے دھاڑے کہ میں بری طرح سے گھبرا گئی، اور گھبراہٹ میں ویسے ہی میرے حلق سے آواز نہیں نکلتی تھی۔ ان کی آواز پہ کمروں کے دروازے کھلے۔ میرا جیٹ، جٹانی، میری نند، میری ساس تک کمرے سے باہر آ گئیں۔ ہم دونوں کو دیکھ کے کہنے لگی کیا ہوا ابو ذر کے ابا؟ وہ کہنے لگے یہ بدذات کسی کے ساتھ چکر چلاتی پھر رہی ہے۔ پھر کاغذ کا ٹکڑا پکڑا کے کہنے لگے یہ دیکھ۔ میرا تو ایک رنگ آ کے گزرا۔ مجھے تو خود نہیں پتا تھا کہ کون ہے یہ۔ جمال نے وہ پرچہ پکڑا، پڑھنے لگا، ماتھے پہ بل ڈال کے مجھے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ ہمارے گھر میں رہتے ہوئے، ہمارے گھر کی عزت ہوتے ہوئے تو یہ غیر لڑکے سے چکر چلا رہی ہے؟ تجھے شرم نہیں آئی؟ نیلم نے بھی اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا، حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا نہیں جمال بھائی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں خود نہیں جانتی، میں تو ابو ذر کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے سسر کہنے لگے جھوٹ مت بول، میں کتنے دن سے تجھے دیکھ رہا ہوں، تو اکثر صحن میں ہوتی ہے۔ میں نے کہا ابو ذر دیر سے آتا ہے، میں اس کا انتظار کرتی ہوں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میری ساس نے آگے بڑھ کے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ مارا۔ کہنے لگی شرم نہیں آئی تجھے؟ میرے بیٹے نے تیرے جال میں پھنس کے تجھے عزت دی، تجھے اس گھر کی عزت بنایا۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ ابو ذر جو لڑکی تجھے اپنے عشق کے جال میں پھنسا سکتی ہے نا، نہ جانے اور کتنوں سے عشق کے پیچے لڑا چکی ہوگی، پر اس نے میری ایک نہیں سنی۔ میری پھول جیسی بچی کا دل دکھا کے اس نے تجھ سے محبت کی، تجھ سے شادی کی۔ آج تک میرا بیٹا کسی کے آگے نہیں جھکا، پر تیرے باپ کے پاؤں میں گر کے تیرا رشتہ مانگا۔ ہم نے بھی تجھے قبول کیا یہ دن دیکھنے کے لیے۔ کیا کمی ہے میرے بیٹے میں؟ میرے سسر کہنے لگے تبھی یہ اس سے لڑنے جھگڑنے لگی ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے سچ مچ طلاق مانگ رہی تھی، کیونکہ ابو ذر نے تو آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ میں نے پھر بھی اپنے بیٹے کے بجائے اس پہ یقین کیا۔ اے لڑکی چل نکل یہاں سے۔ میں تو یوں تھی کہ مر جاؤں گی، کیونکہ میرے بابا اور میری پھپھو واپس گاؤں جا چکے تھے۔ وہاں کسی کی شادی تھی، انہوں نے 1-1.5 مہینے سے پہلے واپس آنا ہی نہیں تھا۔ گھر کو تالا لگا ہوا تھا، میں کہاں جاتی؟ میں نے کہا ابا جی میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نہیں جانتی۔ کہنے لگے تیرا نام لکھا ہے اس پہ اور تو کہتی ہے تو نہیں جانتی۔
میں تجھے بڑی شرافت سے گھر سے نکال رہا ہوں، ورنہ ہمارے ہاں ایسی عورتوں کی سزا بہت بری ہوتی ہے جو مرد سے بے وفائی کریں۔ میں رونے لگی، ایک ایک کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن میرا جیٹھ کہنے لگا ابا جی دھکے دے کے نکالیں اس بدذات کو باہر۔ ابو ذر کی آنکھوں پہ تو عشق کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ ہم سب نے کتنا سمجھایا اسے کہ برادری کی لڑکی برادری کی ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیسی ہے۔ تو غیر برادری سے لڑکی لانا چاہتا ہے، پتہ نہیں اس کا کردار کیسا ہوگا۔ ارے اچھے کردار کی لڑکی اچھی نسل پیدا کرتی ہے جو تجھے پھنسا سکتی ہے۔ نہ جانے کتنوں کو پھنسایا ہوگا اس نے، پر اس نے ایک نہیں سنی۔ میرے سسر نے مجھے بازو سے پکڑا۔ میں نے کہا ابا جی میں سچ کہہ رہی ہوں، خدا کے لیے مجھے رات کے اس پہر باہر نہ نکالیں، میرے والد بھی گھر پہ نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ کہنے لگے میری طرف سے پہاڑ میں جا، جہاں مرضی جا کے منہ کالا کر، یا اپنے اس عاشق کے پاس چلی جا۔ میں نے کہا میں سچ کہہ رہی ہوں، میں قسم کھا کے کہہ رہی ہوں، میرے باپ کی قسم، میں نہیں جانتی اسے۔ لیکن کسی نے میرا اعتماد ہی نہیں کیا۔ ہر شخص کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت تھی۔ میرے سسر نے دروازہ کھولا اور مجھے دھکے دے کے باہر نکال دیا۔ عین اسی وقت ابو ذر کی گاڑی دروازے کے آگے آ کے لگی۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے اسی کی گاڑی سے ٹکرائی تھی، اس کی جیپ کے دروازے سے۔ اپنے باپ کو غصے میں دیکھ کے، مجھے گھر سے باہر دیکھ کے وہ حیران ہوا تھا۔ میں نے کہا ابو ذر میں سچ کہہ رہی ہوں، میں یہ کہہ کے رونے لگی۔ اس نے اپنی جیپ کا دروازہ کھولا، کہنے لگا کیا ہوا ہے جی؟ میرے سسر کہنے لگے یہ کیا بتائے گی، ارے یہ بدذات بد کردار ہے، وہ چلائے تھے۔ ابو ذر کہنے لگا ابا جی آواز نیچے کر کے بات کریں، چار گھر والے سنیں گے، کیا ہوا ہے اندر چل کے بات کریں۔ میرے سسر کہنے لگے میں کیوں اندر جاؤں، اب مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، کتنا سمجھایا تھا تجھے کہ غیر برادری میں نہ کر شادی، تو نے کہا تھا بڑی شریف لڑکی ہے، بڑی معصوم ہے، یہ دیکھ اس کی معصومیت کا ثبوت۔ انہوں نے کاغذ کا رکا ابو ذر کو پکڑایا، اس نے وہ کاغذ پڑھا، میری طرف دیکھا، میں روئے جا رہی تھی، میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اپنا ہاتھ اٹھا کے اس نے مجھے اپنے ساتھ لگایا، کہنے لگا ابا جی پیچھے ہٹیں، اندر آنے دیں۔ میں حیران تھی، مجھے لگا تھا وہ بھی مجھ پہ شک کر کے دھکے دے کے نکال دے گا۔ میں نے تو اس کے ساتھ اچھا کیا ہی نہیں تھا، اسے اتنی باتیں سنائی تھیں۔ میرے سسر کہنے لگے یہ اندر نہیں آئے گی، تو کیا پاگل ہو گیا ہے، تیرے ہاتھ میں ثبوت ہے۔ وہ کہنے لگا ابا جی اندر آنے دے، میرا راستہ نہ روکیں۔ بڑے غصے میں تھا۔ میرے سسر پیچھے ہٹ گئے، وہ اندر آ گیا، مجھ سے کہنے لگا جاؤ جی اپنے کمرے میں جاؤ۔ میرے سسر کہنے لگے یہ کمرے میں نہیں جائے گی، یہ گھر سے باہر جائے گی۔ تو کیا اندھا ہو گیا، تجھے نظر نہیں آتا یہ کس طرح کسی اور سے چکر چلا رہی ہے؟ میری ساس بھی کہنے لگی کتنی بار سمجھایا تھا تمہیں، ایسی لڑکیاں کسی ایک مرد کی نہیں ہوتی۔ کہنے لگا امی بس کر دیں، خدا کے لیے یہ کیسی ہے کیسی نہیں ہے مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ایک کاغذ کا رکا دیکھ کے، اس پہ اس کا نام دیکھ کے آپ نے اس کے کردار کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی۔ کہنے لگی تو واقعی اندھا ہو گیا ہے، اس لڑکی کی محبت میں تیرے ہاتھ میں ثبوت ہے، تجھے تو چاہیے تھا اس کا تو منہ توڑ کے رکھ دیتا۔ وہ کہنے لگا ایک منٹ ابا جی، ایک نام دیکھ کے آپ کو کیا لگا کہ اس نے عاشق پال رکھے ہیں؟ اگر اس کے نام کی جگہ زلیخا کا نام ہوتا تو کیا آپ شک کرتے؟ کیا آپ رات کے اس اندھیرے میں زلیخا کا بازو پکڑ کے اس کو تکے دے کے نکالتے؟ میرے سسر کا تو پارا ہائی ہوا۔ میری ساس کہنے لگی شرم نہیں آتی تجھے اپنی پاک دامن بہن کو اس خرافات عورت کے ساتھ ملاتے ہوئے؟ جمال بھائی کہنے لگے یہ یہاں نہیں رہے گی۔ وہ کہنے لگا اگر نیلم بھابی کا نام ہوتا تو کیا آپ نکال دیتے؟ اس بار جمال بھائی کا بھی پارا ہائی ہوا۔ وہ کہنے لگے میری بیوی ایسی نہیں ہے، وہ میری برادری کی ہے، تم ایک غیر لڑکی کے لیے ہم سے الجھ رہے ہو، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے بھائی سے۔ واقعی تم اس کی محبت میں اندھے ہو چکے ہو، تجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کہنے لگا ہاں میں اندھا ہو چکا ہوں۔ جمال بھائی کہنے لگے اے لڑکی چل نکل باہر۔ میں ابو ذر کے ساتھ ہی کھڑی تھی، میں ابو ذر کے بالکل پیچھے جا کے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگے تجھے سنائی نہیں دیتا، نکل یہاں سے باہر ورنہ۔ ابو ذر نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دھکا دیا۔ کہنے لگا میں زندہ ہوں ابھی، مجھ سے بات کرو جس نے کرنی ہے، خبردار جو میری بیوی پہ کسی نے انگلی بھی اٹھانے کی کوشش کی
میں تو یوں تھی کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ ابو ذر کہنے لگا جاؤ کمرے میں دیکھتا ہوں تمہیں کون روکتا ہے۔ میرے سسر کہنے لگے خبردار جو اگر تو نے اسے کمرے میں بھیجنے کی کوشش کی میں تم دونوں کو تکے دے کے نکال دوں گا۔ وہ کہنے لگا ابا جی آپ پہلے اسے مجرم ثابت کر کے دکھائیں، اگر یہ واقعی بد کردار ہوئی تو قسم کھا کے کہتا ہوں ابو ذر اپنے ہاتھ سے اس کا گلا گھونٹ کے مار دے گا، لیکن اگر یہ قصوروار نہیں ہوئی تو مجھے بتائیں کہ پھر اس پہ الزام لگانے والے کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ میرے سسر کہنے لگے اس لڑکی کا نام لکھا ہے اس پہ۔ کہنے لگا ہو سکتا ہے کل کو زلیخا کے نام سے ایسا خط آ جائے، گلا گھونٹیں گے اس کا، جان سے ماریں گے اسے۔ میرے سسر کا غصے سے برا حال تھا، کہنے لگا جا کے پتہ نہیں کریں گے کہ خط لکھنے والا کون تھا اور بیٹی کا نام اس نے کیوں لکھا؟ بولے ابا جی۔ اس بار میرے سسر چپ ہوئے، پھر اس نے جمال کی طرف دیکھا۔ تم بتاؤ کوئی بھی ایرا غیرہ آ کے نیلم بھابی پہ بد کرداری کا الزام لگائے، کہے میں عاشق ہوں اس کا، تو کیا اس بات پہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو گے، جان سے مارو گے، یا رات کے اس پہر تکے دے کے باہر نکالو گے اسے؟ وہ بھی چپ ہوا، کہنے لگا اس کا باپ نہیں ہے یہاں، یہ آپ سب جانتے ہو، یہاں سے مل کے گئے تھے نا کہ ہم گاؤں جا رہے ہیں، ہماری بیٹی کا خیال رکھنا۔ ایک ذرا سے کاغذ کے ٹکڑے پہ اس کا نام دیکھ کے آپ نے اسے تکے دے کے نکال دیا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ باہر اس رات کے پہر وہ کہاں جاتی۔ جو میں وقت پہ نہ پہنچتا تو آپ تو اسے نکال چکے ہوتے۔ کسی نے ایک منٹ کے لیے سوچا کہ اس کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا؟ اب میں اس کا شوہر ہوں، اس کا محافظ ہوں میں، اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی نا ابا، میں خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتا، اور اگر یہ بے قصور ثابت ہو جاتی ہے تو اس کی بد کرداری کی وجہ آپ لوگ بنتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا عورت گھر سے باہر چلی جائے تو آوارہ مرد بھوکے بھیڑیے بن کے اس کو نوچ کھاتے ہیں۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا نا میں آگ لگا کے رکھ دینا تھا سب کو۔ پھر مجھ سے کہنے لگا جاؤ کمرے میں۔ اس بار کوئی کچھ نہیں بولا، سب چپ چاپ کھڑے رہے۔ میں اپنے کمرے میں آ کے بیڈ پہ بیٹھ کے رونے لگی، میرا پورا وجود ابھی بھی کانپ رہا تھا، جب اچانک سے السلام علیکم، نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگی لاسٹ اور موسٹ رومانٹک۔ اللہ حافظ۔